باب کفران العشیری، باب ناشکری شوہر کی، و کفرن اور کفر، دون کفرن کفر کے علاوہ، فیہ اس میں، عن ابی سعید الخدری، اس میں ابو سعید الخدری نے روایت کی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کفران۔ کفران کا معنی ہے ناشکری، اور کس کی ناشکری؟ شوہر کی ناشکری۔ یہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے کفر میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کفر وہ کفر نہیں جو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کفرن دون کفرن، یعنی ایک کفر بہت بڑا کفر ہے اور یہ بھی کفر ہی جیسی ایک چیز ہے، لیکن اس میں درجے میں فرق ہے۔ دونا کا مطلب ہوتا ہے درجے کا فرق۔ اس میں وہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے، لیکن امام بخاری نے ابو سعید الخدری کی روایت یہاں نہیں بیان کی، آگے آئے گی۔ اور اس میں کیا ہے، وہ ابو سعید الخدری کی روایت کیا ہے جو آگے آئے گی، اس کا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا کہ تم دوزخ میں زیادہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور بد زبانی، اور خاوند کا کفر یعنی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں پر جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ ابن عباس کی ہے، یعنی اس باب میں دو حدیثیں ہیں، دو سندوں کے ساتھ، ابو سعید الخدری کی جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اور دوسری ابن عباس کی۔ ابن عباس کی یہ حدیث بہت طویل ہے جس کا صرف ایک حصہ امام بخاری یہاں لائے ہیں، اور اس کی مکمل حدیث اسی صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آئے گی، اس لیے میں اس کو یہاں اب نہیں بیان کرتی کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا۔ حدیث دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریت النار، میں دکھایا گیا خواب میں آگ کو۔ رآ کے معنی میں خواب میں دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ فَإِذَا، تو جب، اکثر اہلہا، اکثریت اس کے رہنے والوں کی یعنی جہنم میں، النساء، عورتیں تھیں، یکفرنا، جو ناشکری کرتی ہیں۔ قیل، آپ سے پوچھا گیا، ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر، نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے کفر، لیکن دو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کفر اصطلاحی کفر ہے۔ اصطلاحی کا مطلب وہ مومن کے مقابلے میں کافر، اور ایک ایمان میں آ کر کفر کے جیسے کام کرنا۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان نہیں مانتی۔ لو احسنت، اگر تو احسان کرتا رہے، الا، طرف، احداہن، ان میں سے کسی ایک کے، الدہر، سارا زمانہ بھی، پوری زندگی بھی، ثم رأت، پھر وہ دیکھ لے، من کا، تجھ سے، شیئن، کوئی چیز، یعنی کوئی خامی تیری، قالت، کہے گی یا کہتی ہے، ما رأیت، نہیں میں نے دیکھا، من کا، تجھ سے، خیرن، کوئی بھلائی، قط، کبھی بھی، سب بھلائیوں پہ پانی پھیر دے گی۔ بڑی سخت حدیث ہے۔ بہت ساری عورتیں اس حدیث کو سن کر بڑی ناراض ہوتی ہیں، ان کی یہ ناراضگی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ کس سے ناراض ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے یہ بات کیوں فرمائی۔ اس جگہ پہ ناراض ہونے کی بجائے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کام نہیں کرتی تو ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، ہماری بھلائی کی ہے، کہ ہم کو بتا دیا کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی پر احسان کرے اور وہ اس احسان سے ناشکری کرے۔ اب اس کو دوبارہ ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ اس سے یہ نہیں کہ مرد تھے ہی نہیں، مرد بھی تھے، لیکن عورتیں ذرا زیادہ نظر آئیں، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ یکفرنا، کہ کفر کرتی تھی۔ قیل یکفرنا باللہ، آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی تھی، یعنی کافر عورتیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، عشیر عین شین رے، معاشرت اسی سے ہے، عشیر شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور شوہر کی خاص طور پر احسان نہیں مانتی، یعنی اس کی بھلائی اور اس کا جو احسان ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر کہ وہ کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ لا کے عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور ساری زندگی احسان کرتا رہے،
تو پھر اگر عورت کو ایک بات بری لگے شوہر کی تو اس کی پچھلی ساری نیکی پہ پانی پھیر کے زبان سے یہ کہہ دیتی کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا. حالانکہ اگر وہ غور کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت، کیونکہ اسلام نے تو جہیز لانے کو نہیں کہا، اگر ایک عورت خالی ہاتھ بھی شوہر کی طرف آتی ہے اور سارا گھر اور بہت ساری سہولیات اور زندگی گزارنے کی نعمتیں جو اس کو میسر آتی ہیں، یہ شوہر کی کمائی کے بدلے میں ہی آتی ہیں، اس کی محنت اور اس کے خون پسینے کے نچوڑ. ایک مرد جو ہے وہ ساری زندگی پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جاب کرتا ہے یا کوئی تجارت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ خود تو اپنی ذات میں اکیلا ہی ہوتا ہے. تو لا کے وہ جب وہ دیتا ہے عورت کو، عورت اپنے اوپر، بچوں پہ، گھر پہ جدھر جیسا چاہے خرچ کرتی ہے. اور پھر کیونکہ شوہر بھی ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی، انسان کمزور ہے، پھر اگر اس سے توقعات اس کی پوری نہیں ہوتی تو جو اس نے احسان کر رکھا تھا اس کے بھی انکار کر دیتی ہے. اس چیز کو ناپسند کیا گیا اور اس چیز سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر ان الفاظ سے تو لازماً بچنا چاہیے، خواہ شوہر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کہ تو نے مجھ پہ کبھی کوئی احسان نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی. ابھی آپ سوچ رہے ہو کہ کتاب الایمان میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کا جو اپوزٹ ہے کفر، اب اس کی بات ہو رہی ہے. اور کفر کے بھی پھر درجات ہیں، ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے. یہ عملی کفر کی نشانی ہے، اعتقادی کفر نہیں. یعنی ہو سکتا ہے ایک عورت کلمہ بھی پڑھتی ہو اور پھر ایسا کام کرتی ہو، تو اسی لیے اس کفر کو ناشکری کہا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی یہی شک ہوا نا کہ یکفرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کہ نہیں اعتقادی کافر ہے. فرمایا نہیں، اعتقادی نہیں، عملی ناشکری کا شکار ہے.